بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اہل سنت و جماعت اور عاملین مسلک اعلیٰ حضرت، آپ سب تک ایک انتہائی اہم بات میں پہنچا رہا ہوں۔ آج 16 مارچ اور آج ٹھیک 2:30 بجے یہ ریکارڈنگ میں عوام اہل سنت کے نام جاری کر رہا ہوں۔ میں ابھی کلکتہ کے سفر سے آیا، وہاں 2 روزہ پروگرام تھا تقریر کا۔ ابھی اور مجھے کہیں سفر کر کے جانا ہے، اور ابھی رات بیٹھے بیٹھے میں نے فیس بک کھولا تو وہاں ایک بحث دیکھی میں نے۔ سلیم حشمتی نام کی ایک آئی ڈی ہے، اس پر لگاتار کئی روز سے حضور تاج الشریعہ، حضور اسجد میاں اور مسلک اعلیٰ حضرت کے وفادار علماء پہ حملے ہو رہے ہیں۔ میں ہمیشہ چیک کرتا ہوں کہ اس میں نئی بات کیا ہے، تو آج دیکھنے کو ملا کہ اس آئی ڈی سے ہمارے پیر و مرشد حضور تاج الشریعہ دامت برکاتہم القدسیہ کی کتاب فتاوی تاج الشریعہ کے صفحہ نمبر 483 سے حضرت کا ایک فتویٰ دکھا کر لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس سے پہلے بھی حضرت کی طرف حضور محبوب الہی کی بے ادبی کا، گستاخی کا جھوٹا الزام منسوب کیا گیا، اور مولوی سنابل نے 25 لاکھ کا انعام رکھا۔ اس کے بعد یہ صاحب ایسے غائب ہوئے جیسے گدھے کے سر سے سینگ، پھر نہ ان کا آتا ہے نہ پتہ ہے۔ ہر جگہ ان کا چیلنج قبول کیا گیا، باقاعدہ لیٹر وغیرہ جاری کیے گئے، بیان جاری کیے گئے، مگر یہ صاحب کا کوئی عطا پتہ نہیں۔ یہ سلیم حشمتی نام کا جو لڑکا ہے بمبئی میں ذاتی طور پہ اس کو جانتا ہوں، اس سے واقف ہوں، اور یہ پہلے اکثر میرے ساتھ خود میرے بیانات میں شریک ہوا کرتا تھا۔ اسے کوئی خاص دینی معلومات نہیں ہے، میں تو دعوے سے کہتا ہوں کہ یہ ڈھنگ سے سورہ فاتحہ بھی نہیں پڑھ سکتا ہے۔ اب آپ سوچیں کہ ایسا شخص اگر فتاوی تاج الشریعہ پڑھے اور اس میں کمیاں یا خامیاں نکالے، یہ بعید از قیاس ہے، اور پھر ایسی ہائی فائی اردو لکھے، ہرگز ممکن نہیں۔ سلیم حشمتی کو یہ سارا مواد کہیں سے دیا جاتا ہے، دینے والا کوئی اور نہیں، یہ سنابل شمائل یہی لوگ ہیں۔ بہرحال وہ لوگ پس پردہ اس کو اس قسم کا میٹر دیتے ہیں تاکہ یہ سوشل میڈیا پہ اچھالے، اور سادہ لوہ ذہن کے جو لوگ ہیں، سنی بھائی جو سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں، وہ بیچارے اس طریقے سے اس کے جال میں پھنس جائیں اور اس کے ان پیروں کے قریب ہو جائیں۔ بہرحال اس کے آئی ڈی سے ایک بات خاص پوسٹ ہوئی۔ پہلے تو انہوں نے الزام لگایا تھا کہ سرکار محبوب الہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخی کی، جس کا جواب بحمدللہ ثم الحمدللہ بطور تحدیث بالنعمہ کے بتا رہا ہوں کہ سب سے پہلے میں نے دیا۔ پھر گجرات سے بھی حضرت مولانا سید سلیم باپو صاحب قبلہ دامت برکاتہم القدسیہ نے دیا، اور ہمارے بمبئی کے کئی علماء نے دیا۔ اور اب میں نے دیکھا کہ اس نے فتاوی تاج الشریعہ سے ایک فتویٰ فیس بک پر ڈال کر اس میں یہ تاثر دینا چاہا کہ اظہری میاں نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ سرکار غوث اعظم کی بے ادبی کی، باقاعدہ لکھا ہے کہ بے ادبی کی، اور یہاں لکھا ہے کہ یہی تو ہے حق والوں سے الجھنے کا، ان سے ٹکرانے کا انجام، کہ حضور اعلیٰ حضرت کے فتوے کے خلاف اظہری میاں نے فتویٰ دیا۔ اب اس سے لوگوں کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ اعلیٰ حضرت نے کیا لکھا اور ان کے خلاف تاج الشریعہ نے کیا لکھا۔ سوال کرنے والے نے تاج الشریعہ سے سوال کیا ہے کہ حضور امام اعظم ابو حنیفہ افضل ہیں یا سرکار غوث اعظم؟ تو جواب میں سرکار تاج الشریعہ فرماتے ہیں، اصل میں ایک ہی سائل کے 2 سوال ہیں، تو تاج الشریعہ نے پہلے ایک جواب دے دیا، پھر دوسرے سوال کا جواب تاج الشریعہ یوں دیتے ہیں کہ یہ بحث کہیں نظر سے نہیں گزری۔ اظہر یہی ہے، یعنی ظاہر یہی ہے کہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ حضور غوث اعظم سے افضل ہیں، کہ امام اعظم امام المجتہدین ہیں، اور مجتہدین غیر مجتہدین سے افضل ہوتا ہے، تو امام اعظم بدرجہ اولا غوث پاک سے افضل ہیں۔
کہ غوث اعظم امام احمد بن حنبل کے مقلد ہیں اور ہمارے امام ان سب سے اور سب ائمہ سے افضل و اعظم و اکبر ہے، اسی لیے آپ کا لقب امام اعظم ہے، واللہ تعالی عالم۔ اس فتوے کی تصدیق حضرت مولانا قاضی عبدالرحیم بستوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کی ہے، جو اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ اب اس پر سلیم نے نہیں بلکہ پس پردہ جو اس کو گائیڈ کر رہے ہیں، اس کو جو میٹر دے رہے ہیں، ان لوگوں نے قوم کو یہ تاثر دینا چاہا کہ دیکھو امام اعظم ابو حنیفہ کو غوث اعظم سے افضل لکھ دیا اور غوث اعظم کی توہین کر دی۔ اور میں نے اس پوسٹ پہ کمنٹ بھی پڑھے تو وہاں بہت سارے منہاجیوں کے کمنٹ ہیں، اور منہاجی اب سلیم کے سپورٹ میں بول رہے ہیں۔ اس سے معلوم پڑا کہ یہ بسمتی حضرات مرکز اہل سنت بریلی شریف سے کٹ کر، حضور تاج الشریعہ سے کٹ کر اب کیسے کیسے لوگوں سے بھیک مانگنے پر مجبور ہو گئے، منہاجیوں سے، وہابی دیوبندیوں سے، صلح کلیوں سے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ بہرحال حضور تاج الشریعہ مدد اللہ العالی کا یہ فرمانا کہ امام اعظم ابو حنیفہ غوث اعظم سے افضل ہے، ہرگز ہرگز غوث اعظم کی بے ادبی گستاخی نہیں ہے، بلکہ ایک روز روشن سے بھی زیادہ صاف ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ واقعاتاً حضور غوث اعظم سے افضل ہیں، اس لیے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ ہجری 80 میں پیدا ہوئے، 70 صحابہ کی زیارت کی، اور اس دین متین کے سب سے پہلے مدون یعنی اللہ سبحانہ و تعالی دین بھیجنے والا، سرکار صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم دین لانے والے، صحابہ دین کے پھیلانے والے، اور اس امت کے پہلے شخص امام اعظم ہے جو اس دین کے لکھوانے والے ہیں، جنہوں نے قرآن و سنت سے 12,93,000 مسائل جمع فرمائے اور رہتی دنیا تک کے لیے مسلمانوں کے لیے آسانی پیدا فرما دی۔ یہ امام اعظم ابو حنیفہ کا عظیم الشان کارنامہ ہے۔ آپ نے 70 صحابہ کی زیارت کی۔ صحابہ کی زیارت کرنے والے کو تابعی کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، آگ یعنی جہنم کی آگ اس مسلمان کو نہیں چھوئیں گی جس نے مجھے دیکھا یا میرے دیکھنے والے کو دیکھا۔ حضور پاک علیہ السلام کی زبان اقدس وہ ہے جس کے بارے میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ سرکار نے جو فرمایا یقیناً حق ہے، 100% حق ہے۔ اب مجھے بتاؤ، امام اعظم کے لیے تو حدیث میں بشارت موجود ہے، کیا ایسی بشارت سرکار غوث اعظم کے لیے موجود ہے؟ ہرگز نہیں، صبح قیامت تک کوئی مائی کا لال ثابت نہیں کر سکتا۔ پھر یہ کہ سورہ جمعہ کی آیت نمبر 3 وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، اس آیت کی تفسیر صحیح بخاری شریف میں آپ دیکھ لیں کہ حضرت ابو ہریرہ نے جب پوچھا کہ یا رسول اللہ علیہ السلام کہ اس آیت میں جو فرمایا گیا کہ نبی ان کو بھی تعلیم دیتے ہیں، ان کو بھی پاک فرماتے ہیں جو ابھی ان سے ملے نہیں، اس سے مراد کون ہے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے حضرت سلمان فارسی کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر ارشاد فرمایا، بخاری شریف کے الفاظ ہے لو کان الدین عند ثریا، اور یہی حدیث مسلم شریف میں لو کان الایمان عند ثریا، یہی حدیث مسند امام احمد بن حنبل میں لو کان العلم عند ثریا، یعنی علم، دین، ایمان جب ثریا ستارے کی بلندی پر پہنچیں گے تو اس کی نسل میں سے ایک شخص ہوگا جو اسے وہاں سے لے کر آئے گا۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ تبییض الصحیفہ میں فرماتے ہیں کہ اس حدیث کے اولین مصداق، اس حدیث میں جس کی بشارت دی گئی اس کے اولین مصداق امام اعظم ابو حنیفہ ہے۔ تو بتاؤ، جن کی بشارت قرآن میں موجود ہو، صحیح احادیث میں موجود ہو، اور جنہوں نے صحابہ کی زیارت کی ہو، اگر سرکار غوث پاک نے 40 سال عشاء کی وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے تو امام اعظم ابو حنیفہ کے تقوی کا یہ عالم ہے کہ آپ نے 45 سال تک عشاء کی وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے۔ اور پھر یہ کہ آپ تابعی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے قریب آپ کا زمانہ ہے، حتیٰ کہ حدیث پاک میں ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب حضرت حکیم لقمان کی بڑائی ظاہر کی تو سرکار نے فرمایا، کاش حکیم لقمان کی حکمتوں کا پیکر اور حامل کوئی میری امت میں بھی ہوتا۔ تو حضرت جبریل نے فرمایا، یا رسول اللہ علیہ السلام، آپ کی امت میں ایک شخص ہوگا جس کی کنیت ابو حنیفہ ہوں گی اور نام نعمان ہوگا، وہ حکیم لقمان کی حکمتوں کا پیکر اور حامل ہوگا۔ اس قسم کی بہت ساری احادیث ہیں۔ القصہ مختصر
بے شک امام اعظم ابو حنیفہ حضور غوث پاک سے افضل ہے۔ اب لوگوں کو یہ بتانا کہ اعلیٰ حضرت نے افضل نہیں کہا، بھیا آپ نے کہاں سے پڑھ لیا کہ اعلیٰ حضرت نے حضور غوث پاک کو امام اعظم سے افضل کہا؟ آئیے ہم آپ کو وہ بھی بتاتے ہیں کہ حضور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال ہوا کہ غوث اعظم افضل ہیں یا امام اعظم؟ تو امام عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ایک روز امام اعظم سے سوال ہوا کہ امام علقمہ و امام اسود عبداللہ بن مسعود کے ان دو شاگردوں میں کون افضل ہے؟ تو فرمایا ہم ان کے ذکر کرنے کے قابل نہیں، نہ کہ ان میں ایک کو دوسرے سے افضل بتائیں۔ حضرت امام کا یہ ارشاد تواضعاً تھا، یعنی امام اعظم ابو حنیفہ سے سوال ہوا کہ علقمہ افضل ہیں یا اسود، تو امام اعظم نے تواضع کے طور پر فرمایا کہ ہم اس قابل نہیں کہ اس میں کسی کو افضل بتائیں۔ پھر آگے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ہمارے منہ اس قابل نہیں کہ حضور سیدنا امام اعظم یا حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہما کا نام پاک اپنی زبان سے لیں۔ یہ بھی رحمت الہیہ ہے کہ اس نے ہمیں اپنے محبوبوں کے ذکر کی اجازت دی ہے، ہم کس منہ سے ان میں تفاضل بیان کرے؟ وہ ہمارے شریعت کے امام ہیں، یعنی سرکار غوث اعظم، سرکار امام اعظم، اور یہ ہماری طریقت کے امام یعنی حضور غوث اعظم۔ اعلیٰ حضرت سے سوال ہوا کہ غوث اعظم افضل ہیں یا امام اعظم؟ تو اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں کہ ہمیں تو یہ توفیق ملی ان بزرگان دین کا نام لینے کی، یہ بڑی بات ہے۔ اب ان میں افضل کون ہے، مفضول کون ہے، یہ ہماری حیثیت نہیں کہ ہم طے کریں۔ اعلیٰ حضرت نے یہ کہہ کر بات کو ختم کیا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ سائل کا مقصد فتنہ پھیلانا ہو یا کوئی اور ہو، تو اعلیٰ حضرت کی نگاہ ولایت نے بھانپ لیا، تو آپ نے اعتدال کا راستہ اپنایا اور ایسی بات کہہ دی جس سے سائل کی تشفی ہو گئی اور بزرگان دین کے بیچ میں تقابل و تفاضل کا معاملہ بھی ختم ہو گیا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اعلیٰ حضرت نے امام اعظم کو مفضول اور غوث اعظم کو افضل قرار دیا۔ اب اس کو سمجھنا ہے تو یوں سمجھے کہ اعلیٰ حضرت کا ایک شعر ہے حدائق بخشش میں، خود اعلیٰ حضرت نے اس شعر کے ذریعے فیصلہ ہی فرما دیا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں صحابیت ہوئی پھر تابعیت، پھر اس کے بعد قادری منزل ہے یا غوث۔ تو اعلیٰ حضرت نے تو خود ہی فرما دیا، پہلے صحابیت پھر تابعیت، اور زمرہ تابعیت میں امام اعظم ابو حنیفہ ہیں، پھر اس کے بعد قادری منزل ہے یا غوث، اس سے پہلے نہیں ہے۔ تو اعلیٰ حضرت نے اس شعر کے ذریعے واضح کر دیا۔ بھنگیوں اب بھی تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہا، فتاویٰ تاج الشریعہ سمجھنے کی اہلیت نہیں، اور فتاویٰ رضویہ پڑھ کر وہ جڑی کھانا عام کرو گے تم لوگ۔ اور اب تمہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ اس میں یہ ہے، اس میں وہ خامی ہے، اس میں وہ کمی ہے۔ اسی لیے میں نے کہا تھا کہ جاہل لوگ میرے منہ نہ لگیں، براہ راست ان لوگوں کو سامنے لاؤ جو پس پردہ بیٹھے ہوئے ہیں، میں وہیں سے سارا رول پلے کر رہے ہیں، ان لوگوں کو ہمارے سامنے لاؤ، آدھے گھنٹے میں انشاءاللہ، نصف گھنٹے میں دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا، کون کتنا قابل ہے عوام جان لیں گی۔ میں پھر کہتا ہوں کہ سرکار تاج الشریعہ کے کسی فتوے میں کسی بزرگ کی، کسی ولی اللہ کی، کسی بھی مشائخ کی، پیر طریقت کی، عالم دین کی، محبوب بارگاہ خدا کی کوئی بھی ادبی نہیں۔ حضور تاج الشریعہ کے تمام فتاوے قرآن و سنت اور سلف صالحین منہج صحابہ منہج سلف کے مطابق ہیں، اس میں کوئی کمی خامی نہیں ہے۔ وہاں میں نے ایک کمنٹ دیکھا اس پوسٹ پر، ایک صاحب کہہ رہے ہیں کہ ارے ایسے کیسے تاج الشریعہ نے، معاذ اللہ اس نے تاج الشریعہ تو نہیں کہا، ایسے کیسے ازہری بے بس نے معاذ اللہ حضور غوث اعظم کو، غوث اعظم سے امام اعظم کو افضل کہا، جبکہ غوث اعظم سید ہے۔ اس احمق الناس بیدال کے بودم سغد گھامر سے میں پوچھوں گا، بے وقوف، سرکار غوث اعظم سید ہیں اسی لیے امام اعظم سے افضل ہے؟ تو بھی الحمدللہ سرکار غوث اعظم کی نسل کا سلسلہ آج بھی جاری ہے، قیامت تک جاری رہے گا۔ اب آج کے دور کا کوئی سید یہ کہے کہ میں امام اعظم سے افضل ہوں اس لیے کہ میں سید ہوں، امام اعظم سید نہیں ہے، تو کوئی بھی عقل مند، ذرا سی عقل رکھنے والا اس کی اس بات کو مانے گا؟ پھر کہنے والا یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ غوث اعظم حضرت ابو بکر سے بھی افضل ہیں، کیونکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سید نہیں ہے، غوث اعظم سید ہے۔ بے وقوفو، سید ہونا معیار فضیلت نہیں ہے۔ پوری دنیا، پوری ملت اسلامیہ کا، اہل سنت و جماعت کا اجماع ہے، خطبے میں ائمہ کرام، ائمہ حضرات جمعہ کے خطبے میں یہ پڑھتے ہیں افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق،
کہ تحقیق یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام کے بعد تمام بنی نو انسان کے اندر حضرت ابوبکر صدیق افضل ہیں. دیکھو وہ سید نہیں ہے، پھر بھی انبیاء کے بعد سب سے افضل ہیں، حتیٰ کہ حضرت علی سے بھی افضل ہیں، حسنین کریمین سے بھی افضل ہیں. تمام امہات المومنین، تمام صحابہ، تمام بدری صحابہ، تمام مہاجر صحابہ، انصار صحابہ، عشرہ مبشرہ، تمام صحابہ میں افضل ہیں. اور پھر اس کے بعد اب یہ سمجھنا کہ سرکار تاج الشریعہ نے سرکار اعلیٰ حضرت کے کسی فتوے سے بغاوت کی، یہ جہالت ہے. ہم نے بھی اعلیٰ حضرت کا شعر پڑھا جس میں خود اعلیٰ حضرت کا مسلک واضح ہو گیا، اعلیٰ حضرت کا موقف صاف ہو گیا. اب اور سنیے، آپ فتاوی رضویہ شریف اٹھائیں جس کو عام کرنے کا یہ بھنگی حضرات نعرہ لگاتے ہیں. فتاوی رضویہ شریف میں جو سوال ہے، جو استفتاء ہے، اس کے بعد جو اعلیٰ حضرت کا افتاء ہے، جو جواب ہے، فتویٰ ہے، اس فتوے کے نیچے اعلیٰ حضرت اہتمام سے جو لکھتے تھے، اعلیٰ حضرت کی جو مہر ہے اس کو آپ پڑھیں. اس میں کیا ہے؟ احمد رضا خان، اس کے بعد آپ لکھتے ہیں فوراً محمدی، سنی، حنفی. پہلے محمدی پھر سنی، چونکہ محمدی ہونا مسلمان ہونا ہے اور مسلمان وہی ہے جو حقیقت میں سنی ہو. پھر تیسرے نمبر پہ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں حنفی اور چوتھے نمبر پہ لکھتے ہیں قادری. اگر سرکار اعلیٰ حضرت غوث اعظم کو امام اعظم سے افضل سمجھتے تو پہلے قادری نسبت لکھتے، پھر اس کے بعد حنفی لکھتے. نہیں، لیکن اعلیٰ حضرت نے پہلے حنفی لکھا، پھر قادری لکھا، پھر برکاتی، پھر اپنے شہر کی نسبت بریلوی لکھا کرتے تھے چونکہ آپ بریلی شریف کے باشندہ تھے. تو اعلیٰ حضرت کے اس مہر سے، اعلیٰ حضرت کے اس شعر سے بھی واضح ہو گیا کہ وہ امام اعظم ابو حنیفہ ہی کو افضل جانتے تھے. امام اعظم افضل کیوں نہ ہوں کہ زمانہ رسالت سے قریب ہے اور سید المجتہدین ہیں، مجتہد مطلق امام احمد بن حنبل، امام دارالہجرت امام انس بن مالک بن انس رحمہ اللہ، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، یہ تینوں ائمہ سے بھی امام اعظم ابو حنیفہ افضل ہیں. اور الحمدللہ اس امت کا 80% حصہ امام اعظم ابو حنیفہ کی تقلید پر جمع ہوا. کیا یہ اللہ کے بارگاہ میں مقبولیت کی دلیل نہیں ہے؟ لیکن ایک بات تو واضح ہو گئی کہ غوث اعظم کا صرف نام لیا جا رہا ہے، ورنہ ان بھنگیوں کو امام اعظم سے بھی بغض ہے. اور یہ بات آج میں اچھی طرح سمجھ چکا ہوں. ورنہ یہ کیوں کہتے کہ غوث اعظم امام اعظم سے افضل ہے؟ افسوس، صد افسوس کہ تمہاری نمازیں، تمہارا روزہ، تمہاری حج و زکوٰۃ، تمہارا نکاح، طلاق، بیع، شفاء، وضو، غسل، جو کچھ بھی ہے حنفی مذہب کے مطابق ہوتا ہے. تم فتاوی رضویہ بھی پڑھو گے تو وہ فقہ حنفی کا عظیم الشان شاہکار ہے. جتنی فقہ کی کتابیں ہیں وہ مذہب حنفی کے مطابق و موافق ہے، علماء اہل سنت احناف کی. تو عجیب بات ہے کہ تم اپنے آپ کو حنفی کہتے ہو اور پھر غوث اعظم کو امام اعظم سے افضل سمجھتے ہو. معاذ اللہ رب العالمین، 100,000 بار معاذ اللہ. اس کا مطلب تم ہرگز حنفی نہیں ہو، تم منفی ہو، بلکہ تم غیر مقلدوں کے راستے چل رہے ہو. جیسے وہ ڈائریکٹ قرآن و حدیث پڑھنے کی بات کرتے ہیں، ایسے ہی تم ڈائریکٹ فتاوی رضویہ شریف پڑھ کر سمجھنے کی بات کرتے ہو اور غوث اعظم کو امام اعظم سے افضل سمجھ رہے ہو. ورنہ ایک حنفی اللہ اکبر کبیرہ، قیامت کے اللہ سبحانہ و تعالی ان ائمہ کرام کی نسبت لوگوں کو اپنی بارگاہ میں بلائیں گا. حنفیوں آؤ، شوافی آؤ، مالکی آؤ، حنابلہ آؤ. تو اپنے آپ کو حنفی کہنے والے اور پھر امام اعظم کو غوث اعظم سے کم سمجھنے والے اس وقت کیا کریں گے؟ کیا وہ یہ بھول گئے کہ آخری حج کے موقع پہ جب امام اعظم ابو حنیفہ رونے لگے تو ہاتف سے ندا آئی، غیب سے ندا آئی کہ ابو حنیفہ ہم نے تجھے اور قیامت تک تیرے مذہب پہ چلنے والوں کو بخش دیا. سمجھے؟ وہ مذہب حنفی کے پیروکار ہوتے ہوئے بھی آج امام اعظم ابو حنیفہ کو غوث اعظم سے کم تر سمجھ رہے ہیں. اور معاذ اللہ اس جھوٹ کو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کی طرف منسوب کر رہے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے سمجھا. خبیثو، تم اپنی سمجھ کو اعلیٰ حضرت کی سمجھ کیوں کہہ رہے ہو؟ تو تاج الشریعہ نے جو لکھا حق ہے، صحیح ہے، 100% صحیح ہے. میں فقیر، کلیم، حنفی، رضوی، قصر ابو حنیفہ، ساکینہ کا، کرلا ویسٹ، ممبئی، اس کے لفظ نہیں، حرف کی تصدیق کرتا ہوں کہ میرے پیر و مرشد، میرے مرشد اجازت سرکار تاج الشریعہ نے بالکل حق لکھا ہے. اور دوسری بات، اب اس میری آڈیو کو خوب پھیلائیں، جہاں تک ہو سکے آپ اس کو پھیلائیں اور اس پر کسی صاحب کی باسی کڑی میں ابال آ جائے اور ان کو مناظرے کا شوق چڑھ رہا ہے
تو وہ براہ راست مجھ سے بات کرے، لیکن مناظر ہونے کے لیے عالم ہونا شرط ہے۔ پہلے تو میں نے خاص سنابل بھنگی کا نام لیا تھا، لیکن وہ تو بیچارہ اہل تشیع کے 12ویں امام کی طرح غائب ہوا تو آج تک منصب شہود پر نہ آ سکا۔ ٹھیک ہے، اب ان میں جو عالم ہوں اور جو امام اعظم ابو حنیفہ سے بغض رکھتا، اور یقیناً یہ بغض ہی ہے کہ امام اعظم کو غوث اعظم سے کمتر بتانا، یہ امام اعظم سے بغض ہے۔ بہرحال تو جو ان میں اپنے آپ کو قابل سمجھتا ہو مجھ سے خود فون پر رابطہ کرے، مناظرے کی جگہ، کہاں مناظرہ کرنا چاہیں گا، کب مناظرہ کرنا چاہیں گا، کس جگہ مناظرہ کرنا چاہیں گا، کس وقت میں مناظرہ کرنا چاہیں گا، بحمدللہ ثم الحمدللہ میں حاضر ہوں۔ لیکن آلتو فالتو لوگ جو کئی روز سے مجھے فون پر گالیاں دے رہے ہیں، ان کے سارے فون ریکارڈ ہیں میرے پاس، اور ان قریب میں موقع ملتے ہی پولیس اسٹیشن میں جا کر وہ ساری ریکارڈنگ سنانے والا ہوں، ان کے نمبر دینے والا ہوں، پھر انشاءاللہ ان کا جو بنے گا وہ تو خیر دنیا دیکھیں گی۔ القصہ مختصر، جو صاحب بھی مجھ سے مناظرہ کرنا چاہیں، میرا نمبر ہے 9146122911، اس پر مجھ سے رابطہ کر لیں اور مناظرہ کر لیں۔ میں ثابت کروں گا کہ میرے پیر و مرشد کا فتویٰ حق ہے، صحیح ہے، قرآن و سنت کے مطابق و موافق ہے، اس میں کوئی غلطی نہیں، اور جو اسے غلط سمجھتے ہو مجھ سے مناظرہ کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔